اب چند نوازل ہیں جو آج کل پیش آ رہے ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ کرونا بیماری کی وجہ سے مساجد بند ہیں، کہیں جزوی طور پہ بند ہیں اور کہیں کلی طور پہ بند ہیں۔ ہر طرف سے یہ سوال آ رہے ہیں کہ کیا نماز عید گھروں میں پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اگر قضا ہو جائے تو اس کی قضا کرنی ہے، اور یہیں سے علماء نے کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نفلی نماز کی قضا کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قضا کریں نہ کریں ایک جیسے، کریں تو بہتر ہے۔ احناف کے نزدیک جو ہے اس کی کوئی قضا نہیں، اگر امام کے ساتھ آدمی نماز نہیں پڑھ سکا تو اکیلے نہیں پڑھے گا، اور عید کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، جیسے جمعہ کی نماز گھر میں نہیں ہوتی ایسے عید کی نماز بھی گھر میں نہیں ہوتی۔ آج کل کچھ لوگ جو ہیں علماء کے اختلاف کے باوجود، جو علماء کا اختلاف ہے ٹھیک ہے، کوئی مالکی پڑھے کوئی شافعی پڑھے، اپنے امام کے قول پہ عمل کرے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے تعلیقاً اور مختصر، کہ امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو اکٹھا کرتے اور گھر میں نماز پڑھتے۔ اس سے کچھ لوگ استدلال کر رہے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک سے ثابت ہے، لہذا گھر میں نماز عید جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اصل میں الزاویہ ایک بستی ہے بہت بڑی، یہ بصرہ کے قریب تقریباً 6 میل دور ہے۔ وہاں ایک قلعہ تھا، باغات تھے، اور پورا ایک بہت بڑا گاؤں تھا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو اپنے گھر والے جو تھے، اپنے اہل و عیال جو تھے، وہ بھی 20 میں تھے۔ اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ 2 4 5 تھے اور گھر میں نماز پڑھ لیتے تھے، ایسا نہیں، لوگوں نے اس کو غلط معنی دیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے باسند، اور اسی طریقے سے امام ابن ابی شیبہ نے بھی نقل کیا۔ تو وہ مسئلہ یہ نہیں کہ یعنی مسجد نبوی میں نماز ہوتی ہے، سیدنا انس بن مالک حاضر نہ ہوتے تو گھر میں نماز پڑھ لیتے، بلکہ سیدنا انس بن مالک الزاویہ بستی میں رہتے تھے، یہ بصرہ کے قریب تھی۔ کبھی آپ تشریف لے جاتے اور کبھی چونکہ دور پڑتا تھا نہ جاتے، تو وہاں اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، بہت بڑی بستی تھی، آج یعنی چھوٹا گاؤں نہیں تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اشعث اور حجاج کے درمیان معرکہ ہوا تھا۔ تو وہاں سینکڑوں لوگ تھے اس بستی میں، اس دور کے مطابق، بلکہ ممکن ہے ہزاروں ہوں۔ تو وہاں سیدنا انس بن مالک یعنی فی منزل ہی کا معنی یہ ہے کہ اپنے اس گاؤں میں، اپنے قلعے میں نماز پڑھا کرتے تھے، نہ کہ اپنے گھر میں کسی محلے میں، کہ اپنے غلام کو اکٹھا کیا، عبداللہ بن عتبہ کو کہا نماز پڑھاؤ، اور 5 6 جیسے لوگوں کے ذہن میں شاید 5 6 لوگ ہوں گے، ایسا نہیں تھا، بلکہ جمع غفیر ہوتا تھا، اور جو عید کی شرائط میں ہے وہ پوری ہوتی تھی۔ خلط مبس کرتے ہیں لوگ حدیث کا نام لے کے، اور آج کل آپ دیکھیں گے ہر دوسرا آدمی جو ہے اس اثر کو لے کے کہہ رہا ہے کہ گھر میں نماز عید ہو جاتی ہے۔ تو گھر میں نماز عید نہیں ہوتی، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑھی، اور نہ ہی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے عرض کر دی، باقی تابعین سے دونوں قسم کی روایتیں ہیں، پڑھنے کی بھی، نماز عید کو قضا کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی، جیسا حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی میں حضرت عطا سے نقل کیا کہ وہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے رسول کی طرف سے بات آئے ہمارے سارا آنکھوں پہ، صحابہ کی طرف سے آئے ہمارے سارا آنکھوں پہ، اور اگر تابعین کی طرف سے آئے تو وہ بھی تابعی، میں بھی تابعی، ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی آدمی میں بھی آدمی، پھر ہم ایک جیسے ہیں، پھر اس کی بات ہم پہ کیسے یعنی جو ہے وہ ایک دلیل بنے گی۔
تو تابعین کا مسئلہ نہیں ہے، وہ دونوں طرف کہ ایک لوگ بعض اوقات ایک روایت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پیش کرتے ہیں جو کہ امام عبدالرزاق نے اور ابن ابی شیبہ نے اور دیگر محدثین نے نقل کیا، بظاہر اس کی سند صحیح ہے، اور علماء نے لکھا سوائے ابن منذر کے کہ ابن منذر نے اس اثر کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف کس لیے قرار دیا؟ دوسرے لوگ تو کہتے ہیں چونکہ سارے اس کے راوی تو ثقہ ہیں، تو اصل میں امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ سماع حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود سے وہ محل نظر ہے، اس لیے امام شعبی نے امام ابن منذر نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز رہ جائے تو وہ 4 رکعت پڑھے۔ اب 4 رکعت تو نفل ہیں ہی، حنفیہ کے نزدیک بھی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھ سکے تو گھر میں 2 رکعت اگر جلدی پڑھے تو اشراق کی نیت سے پڑھ لے، اور اگر تھوڑا لیٹ پڑھے تو چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اس میں نہ زائد تکبیریں ہوں گی نہ خطبہ ہوگا۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اگر صحیح بھی ہے جیسا کہ اکثر علماء نے کہا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز عید پڑھنی جائز ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نفل نماز جو ہے اب چونکہ ایک بہت بڑی نیکی جو ہے، کار خیر جو ہے اب وہ رہ گیا، مسلمانوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی یہ بہت بڑی برکت والی چیز ہے، تو اگر رہ گیا تو کچھ بھی یہ نہیں کہ اب وہ رہ گی تو بالکل ہی آدمی محروم رہ جائے، بلکہ اپنے گھر میں بغیر جماعت کے وہ ہے اگر جلدی پڑھے تو 2 رکعت نماز اشراق کی نیت کرے، اور اگر لیٹ پڑھے تھوڑا تو چونکہ نماز عید کا وقت نصف نہار سے پہلے تک ہے تو اس وقت اس کو ادا کر لے 4 رکعت۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ قضا ہو جائے تو اس کو پڑھنا ہے، تو قضا سے مطلب یہ امام کی اگر رہ جائے، یعنی پوری امت کی اگر رہ گئی یا کسی وجہ سے، تو وہ دوسرے دن قضا کر لے۔ یہ نہیں مطلب کہ ایک آدمی کی نماز رہ گئی، لوگوں نے نماز پڑھ لی تو وہ جا کے اپنے گھر میں نماز عید پڑھے۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا اس کا کہ نوافل پڑھنا اس روز، نوافل گھر میں نماز عید ہو جائے تو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ نماز عید سے پہلے نوافل پڑھنا عیدگاہ میں بھی، مسجد میں بھی، گھر میں بھی مکروہ ہے، اور نماز عید ہو جائے تو بعد میں 2 نفل یا 4 نفل جو ہیں وہ پڑھ لے۔